السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 12 کو شروع کیا تھا اور اس کی پہلی اور دوسری لائن پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری اور چوتھی لائن پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 11 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، میں تھوڑا سا ریویو دے دیتی ہوں۔ سبق نمبر 12 کا نام نون ساکن اور تنوین۔ آج ہم اظہار اور اخفا کی کچھ اور مثالیں پڑھیں گے۔ کل ہم نے اظہار اور اخفا دونوں پڑھے تھے، تو آج بھی انشاءاللہ ہم 2 لائنیں اگلی پڑھیں گے، تو آپ اس میں اظہار اور اخفا کا قاعدہ یوز کریں گے۔ تو میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کہاں پہ اخفا ہو رہا ہے اور کہاں پہ اظہار۔ تو انشاءاللہ تھوڑا بہت میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوبارہ سے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ یہ چاروں قاعدے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا اظہار اور اخفا کے بارے میں، تو آج بھی اخفا کی ہی مثالیں ہم پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن کو ظاہر کرنا، یعنی اس میں ہم نے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ تو اس اظہار میں کیا کرنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی کتنے تھے؟ 6 تھے، وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں قواعد، تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ حروف حلقی کون سے تھے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ دوسرا ہے اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی خفیہ رکھنا۔ اس میں ہم نے نون کو چھپانا ہے اور اظہار میں ہم نے نون کو ساکن کو ظاہر کرنا ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ اظہار میں غنہ نہیں کریں گے اور اخفا میں غنہ کریں گے، یعنی تبھی چھپے گا نون ساکن۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا سارا۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ آپ نے سارے قواعد یاد کر لینے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سبق پڑھنا مشکل نہیں لگے گا اور مدنی قاعدہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ نے غور اور توجہ سے اور اچھے انداز سے سننا ہے تاکہ آپ سب کو اچھے انداز سے پڑھنا آ جائے اور آپ اچھے طریقے سے مدنی قاعدہ پڑھنا سیکھ لیں، تاکہ آپ کا قرآن پاک ہو جائے درست۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھا کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج تیسری لائن ہے، آپ میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیں اور سیکھیں۔ میم، نون، زیر من، جیم، واو، پیش جو، من، جو، عین، 2 زیر ان، من، جو، ان۔ اب دیکھیں اس میں پھر نون ساکن کے بعد جیم آ گیا، یہ ہوگا اخفا۔ اس میں ہم نے نون ساکن کو چھپانا ہے اور چھپاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جیم، واو، پیش، جو حروف مدہ ہے، ایک الف تک کھینچا، باقی تنوین کو نہیں کھینچنا، تو عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے آنی چاہیے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ من، جو، ان۔ نیکسٹ، میم، نون، زیر من، دال، واو، پیش دو، من، دو، نون، زیر نی، من، دونی، کاف، میم، پیش کم، من، دونی کم۔ اب پھر نون ساکن کے بعد دال آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اخفا۔ اس میں ہم نے نون کو چھپایا، دال، واو، پیش دو، حروف مدہ ہو گیا، اس کو ایک الف تک کھینچا، باقی سمپل پڑھے جائیں گے۔ جو ملانے والے ہیں ان کو ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی کہ ساکن حرف والے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس پہ بھی آپ نے توجہ کرنی ہے۔ آپ توجہ سے پڑھیں گے اور قواعد یاد ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
نیکسٹ میم نون زیر من، زال زبر زا مرزا، ہا زبر ہا مرزا، با دو زیر بن مرزا بن۔ اب اس میں پھر نون ساکن کے بعد زال آ گیا تو اخفا کا قاعدہ یوز ہوگا، تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ ہا کے اوپر زبر تھی، اس کو بھی نہیں کھینچنا، با کے نیچے تنوین دو زیر، تو اس کو بھی نہیں کھینچ کر پڑھیں گے، باقی گنہ کر کے پڑھیں گے نون ساکن کو۔ تو یہ سارے تینوں مثالیں جو ان سی تھی یہ ساری اخفا کی تھیں۔ اب انشاءاللہ اگلا بھی اخفا کا قاعدہ یوز ہو رہا ہے، تو آپ نے اس پہ دھیان دینا ہے۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان۔ اب اس میں ہجے کرتے وقت ہم نے ان پڑھنا ہے، اس میں غنہ ابھی نہیں آئے گا، جب زا کے ساتھ ملے گا تو پھر اس میں غنہ کریں گے۔ فا ان زا، زا زبر زا، فا ان زا، لام زبر لا، فا ان زا لا۔ سوری اس کو دوبارہ پڑھاتی ہوں۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، زا زبر زا، فا ان زا، لام لام زبر لل، تا میم پیش تم، فا ان زللتم۔ اب اس میں کیا کیا، نون ساکن کے پاس زا آ گیا، یہ بھی اخفا ہے حروف، تو اس میں ہم نے غنہ کیا، لام کو لام سے ملایا کیونکہ ساکن حرف آ گیا، تو اس میں ہم نے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا۔ نیکسٹ بھی اسی طرح تھا، تو اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ فا ان زللتم، ہجے کرتے وقت نون ساکن آئے گا، جیسے الگ الگ ہم پڑھے ہیں نا پہلے لفظ شروع میں، جب زا ملے گا تو پھر اس میں غنہ آ جائے گا، دو لفظوں کے درمیان جب ہوگا نا تو پھر ان پہ ہم نے غنہ کرنا ہے نون ساکن۔ نیکسٹ ہے میم نون زبر من، سین زبر سا، مرسا، فا زیر فی مرصفی، ہا زبر ہا مرصفی ہا۔ نون ساکن کے بعد سین آ گیا، حروف اخفا، تو اس میں اخفا کا قاعدہ لگائیں گے، تو اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ میم نون زبر من، شین زبر شا منشا، کاف زبر کا منشکا، را زبر را منشکرا۔ اب شکرا تینوں پہ زبر ہے، ان کو نہیں کھینچنا، نون ساکن کے بعد شین آ گیا، اخفا کا قاعدہ یوز ہوگا، اور اس وجہ سے ہم نے اس میں کیا غنہ، یعنی نون ساکن کو ہم نے چھپا دیا۔ نیکسٹ ہے، اس کی پریکٹس آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ سمجھنا آ جائے گا، من یا من جو بھی لفظ آ رہا ہے جہاں پہ غنہ کرنا ہے نون ساکن میں، اس میں ہم نے لمبا بھی زیادہ نہیں کرنا۔ اگر زیادہ لمبا بھی کر دیں گے، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے کر جانا، اور اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، تو ایک الف کے برابر ہم نے غنہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اخفا کا قاعدہ ہم پڑھ لیں گے پھر۔ تو نیکسٹ ہے میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، مرصل، صاد الف زبر صا، مرصل صا، لام دو زیر لن، مرصل صالن۔ اب اس میں دیکھیں نون ساکن کے بعد صاد آ گیا تو اخفا کا قاعدہ یوز ہوگا، حروف اخفا آ گیا تو ہم نے اخفا کا قاعدہ یوز کیا، یعنی غنہ کیا، اور صاد الف زبر سا، صاد حروف مستعلیہ ہے، لیکن یہاں پہ کیا بن گیا، مستعلیہ بھی ہے اور الف سے پہلے زبر آ گئی تو حروف مدہ بن گیا، تو اس کو ہم نے پر پڑھا۔ تو یہ آپ کو میں دوبارہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں، مرصل صالن، صاد کو موٹا پڑھا ہم نے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے حمزہ نون زیر ان، داد زبر دو، ان دو، لام لام زبر لل، ان دولل، تا پیش تو، ان دولل تو۔ اب دیکھیں داد، نون ساکن کے بعد داد آ گیا تو یہ کیا ہو گیا، اخفا کا قاعدہ۔ آج جتنے بھی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، یعنی ہم نے تیسری اور چوتھی لائن پڑھی ہیں، ان سب میں ہم نے اخفا کا قاعدہ یوز کیا، تو اس پہ آپ نے غور و توجہ سے دیکھنا ہے، آپ نے اخفا کا قاعدہ یاد کر لینا ہے اور حروف اخفا بھی یاد کر لینے ہیں، تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں اور پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ پہلے میں نے پڑھا تھا ہجے کے ساتھ، اب میں انشاءاللہ رواں پڑھنے لگی ہوں، آپ نے اس کو بھی سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ من جوعن،
من دونکم من ذهب فإن زللتم من صفیحہ من شکر من صلصال ان ضللت۔ پیارے بچے اور ناظرین، یہ تھا رواں پڑھنا، تو انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں، دہرائی کریں، جتنی دہرائی اور پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنا ہو جائے گا آسان۔ تو کل انشاءاللہ ہم مزید آگے پڑھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔